مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ بھائیوں اور دوستوں کے سامنے فضیلت ابو بکر اور شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر انداز میں گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے بطور تمہید چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنا جو تھا عبداللہ تھا، اور کنیت جو تھی ابو بکر تھی، اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد کا اسم گرامی جو تھا عثمان تھا، اور کنیت ابو قحافہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا نسب جو ہے 8ویں پش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے آپ تاجر تھے، کپڑوں کے تجارت کیا کرتے تھے، اور عمر میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا دوستانہ تعلق رکھتے تھے، اور یقیناً اسی خصوصی تعلق کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اخلاق پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند زمین پر اتر آیا، اترنے کے بعد چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور ہر ایک ٹکڑا جو ہے ہر گھر میں پہنچا۔ پھر وہ سارے ٹکڑے جو ہیں وہ جمع ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر ایک انجیل اور تورات کے جو عالم تھے ان سے پوچھی۔ انہوں نے تعبیر میں بتایا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی آخر زمان کے اتباع کریں گے، اور ان کی جو رفاقت ہیں وہ آپ کے ساتھ خصوصی طور پر ہوگی۔ یقیناً جیسی تعبیر سنی اسی وقت دلی طور پر ایمان لا چکے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے یمن کی طرف گئے، وہاں پر کتب سماویہ کا ایک بہت بڑا عالم ملا۔ انہوں نے جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا قافلے سے جدا کر کے لے گئے،
وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ سوالات وغیرہ کہ جی آپ مکے سے آئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا جی آپ کا تعلق قریش قبیلے سے؟ کہاں۔ اسی طرح وہ جو بھی سوال کرتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی صورت میں جواب دیتے۔ انہوں نے آخر میں ایک بات کہی کہ جی بس ایک آپ سے گزارش ہے کہ ذرا آپ اپنا دامن اٹھائیں، مجھے اپنا ناف دکھائیں۔ کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا بس میری گزارش ہے۔ بہت اصرار کیا، آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن اٹھایا۔ اب جیسے ہی اس عالم کی نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف پر پڑی کہ ناف کے پاس ایک تل ہے، تو خوشی کے مارے چھلانگ ماری۔ کہا بس آپ وہی ہو، آپ وہی ہو، آپ وہی ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ کیا وہی ہو؟ کہا جی آپ کا تذکرہ کتب سماویہ میں موجود ہے، آپ نبی آخر زمان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے اور ان کے رفیق اور معاون ہوں گے، اور ان کے وفات کے بعد آپ ان کے جانشین بنیں گے، ان کے جانشین بنیں گے۔ اور یقیناً ذرا دیکھیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کی پہلی دلیل ذرا دیکھیں، پہلی دلیل۔ اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں آپ کی طبیعت میں تقوی، پرہیزگاری، امانت، دیانتداری یہ موجود تھی۔ آپ کی طبیعت میں سخاوت، شجاعت، بہادری، یہ صفات کے حامل تھے آپ۔ اور یقیناً طبیعت کے اندر اس قدر پاکیزگی موجود تھی کہ کبھی بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور غیر اخلاقی جو مجالس ہوا کرتے تھے نا، ان کے تو کبھی آپ قریب ہی نہیں گئے۔ اور فطرتی طور پر آپ اس قدر موحد تھے کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دعوت دی تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا، ذرہ بر بھی تردد وغیرہ نہیں، فوراً۔ بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ابو بکر صدیق پہلے ہی سے تیار تھے۔ از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی ایمان اور اسلام کی دعوت دی تو ابتدائی مرحلے میں وہ تردد میں رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بحث مباحثہ بھی کیا، لیکن واحد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی بحث مباحثے کے فوراً دین اسلام کو قبول بھی کر لیا اور پھر اس پر قائم و دائم بھی رہے۔ اب دین اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت والا کام شروع کیا۔ اب دعوت والے کام میں حضرت ابوبکر صدیق پر کون کون سے مصائب آئے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے ویڈیوز میں اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔